الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو، ان کے مقام کو آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے صحابہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے۔ سارے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر جو ہے وہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کیوں کھڑا کیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے اندر جاتے تو پیچھے نماز کے لیے کسی دوسرے صحابی کو اس کے ذمہ لگا کر جاتے کہ نماز آپ نے پڑھانی ہے، جن میں ایک نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور موجودگی کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو جائے، لیکن یہ مقام، یہ موقع ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں، بخار ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود کھڑا کیا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 17 نمازیں، ایک دو نمازیں نہیں بلکہ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مصلی پر کھڑے ہو کر نماز فرمائی ہے، امامت کروائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار حکم دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دونوں حضرات کے کندھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر ان کے سہارے پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ابوبکر مصلی سے پیچھے نہ ہٹو، یہ مصلی آپ کا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند قدم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے، کھڑے نہیں ہوئے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے سارے صحابہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی آواز میں تکبیر کہتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تکبیر کہتے تاکہ سارے صحابہ تک آواز پہنچ جائے. تو گویا کہ اپنے عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس مصلی کے وارث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ مقام اس لیے عطا فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام خصوصیتیں، وہ تمام خصلتیں پائی جاتی تھیں کہ جو ایک نبی کے بعد ان کے مصلی پر کھڑا ہونے والا شخص کہ جس کے اندر وہ صفات پائی جائیں، وہ ساری کی ساری صفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سارے صحابہ پریشان ہیں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب غسل دینے کی باری ہے تو وہ غسل کیسے دیا جائے؟ ایک عام آدمی فوت ہوتا ہے، اس آدمی کے غسل کے اندر، اس کے تجہیز و تکفین کے اندر، اس کی تدفین کے اندر فرق ہوتا ہے. جب ایک نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. جیسے نبی کے بچپن کے اندر فرق ہوتا ہے، نبی کے بچپن کی زندگی الگ ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی الگ ہوتی ہے. نبی جب جوانی کی زندگی میں آتے ہیں ان کی زندگی ایک الگ ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی جو ایک الگ ہوتی ہے. نبی کو جب اللہ رب العزت مقام دیتے ہیں، نبوت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ان کا مقام الگ مقام ہوتا ہے. اور اسی طرح جب نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کے احکامات بھی الگ ہوتے ہیں. جیسے عام آدمی فوت ہوتا ہے، اس آدمی کے جب وہ ستر چھپایا جاتا ہے، باقی سارا جسم اس کا زہر کر دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے اتار کر اس آدمی کو جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے، لیکن اس کی ستر جو ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. تو ایک جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا، سارے صحابہ اس کے بارے میں پریشان ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا، خلوت کے اندر، جلوت کے اندر، علیحدگی کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو گویا کہ رازدار صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات، وہ باتیں جہاں تک کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام میں، ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. جتنے بھی سفر کیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں، سفر کے اندر موجود ہیں. یہاں تک کہ جب ہجرت کا مبارک سفر کیا تو اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک
سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی وہ وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب وحی نازل ہوتی تو اس وقت میرا جو وہ گھٹنا ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا، اتنا وحی کے نازل ہونے کا، وحی کے اترنے کا اتنا بوجھ اثر ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والے اس مبارک سفر کے اندر اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور چڑھائیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ یہ محسوس نہیں کیا وزن ہے کہ نہیں ہے۔ جب ایک عام آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ آدمی جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے سے محبت ہو گئی ہے، اب اس محبت کے اندر جتنی تکلیفیں میں برداشت کروں گا۔ اب وہ تکلیف اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ بھائی میں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اپنی والدین سے محبت کرتا ہے اس کو والدین کی خدمت کے اندر جتنی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے وہ برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ بھائی مجھے اپنے والدین سے محبت ہے، میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک خدمت کرنا میرا حق بھی ہے اور دوسرا اللہ پاک نے اس پر انعام رکھا ہے، اور جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ آج میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا صدق کے دل کے ساتھ تو کل میری اولاد میری خدمت کرے گی۔ آج میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، کل میرے بچے میری خدمت کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تو کس لیے؟ اس لیے کہ ایمان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں وہ واحد عظیم شخصیت ہے۔ جب چندے کا اعلان ہوا تو کوئی صحابی اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور کہا کہ روزانہ ابوبکر مجھ سے جیت جاتے ہیں، آج میں ابوبکر سے جیت جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامان لے کر آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کوئی چیز باقی رہ نہ جائے کہ جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کر سکوں۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر آئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آدھا سامان گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے مسئلے پہ نہیں کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا جو کسی اور صحابی میں نہیں تھا۔ حالانکہ سارے صحابہ ہمارے ہاں سارے صحابہ کا افضل مقام ہے، لیکن جو مقام اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر انسانیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا اللہ کا مقام ہے فرمایا کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، اپنا سب کچھ جب قربان کر دیا، قربان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے کہ جبریل جاؤ ابوبکر سے جا کے میرا سلام کہہ دو، اور میرے نبی سے پوچھو کہ ابوبکر سے پوچھے اس حالت کے اندر مجھ سے راضی بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو جسم پہ عمدہ اور مہنگا لباس پہنا ہوا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا، وہ لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔
پھر اللہ نے پوچھا ہاں ابو بکر سے پوچھو اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابو بکر مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو جنت کے 8 دروازے, ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا, ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا. یہ مقام کیوں ملا, کیسے ملا؟ اس کے پیچھے داستان ہے, قربانیاں ہیں. ایسے تھوڑی مقام مل گیا جی. آج ہم جس آدمی کو دیکھتے ہیں, جس آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے, دولت زیادہ ہے, گاڑی میں گھوم رہا ہے, گھر اچھا ہے, کھانا پینا اچھا ہے, ہم دیکھتے ہیں بھائی بڑا مزے میں ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے زندگی کیسے بیچارے گزری ہے, پیچھے کتنی قربانیاں کر کے آیا ہے, پیچھے کتنی وہ محنت کر کے آیا ہے. جب اس کے پیچھے سٹوری سنتے ہیں پھر انسان دے ہاں بھائی پیچھے بڑی سی محنت کی بندے نے, یہ ایسے مقام تھوڑی مل گیا ہے. ابو بکر, یہ مثال آپ کو میں نے دی ہے سمجھانے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ مقام دیا, یہ ایسے مقام تھوڑی مل گیا ہے. کل جب قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب شروع ہونے لگے گا, سارے نبی پریشان ہوں گے, سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمارا حساب شروع کیا جائے. لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ہر نبی ہر امتی کو جواب دے دے گا, ہر بندے کو جو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا, آج مجھے اپنی فکر ہے. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے, بھائی میں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا, وہ مر گیا تھا, تو میں آج اللہ کو کیا جواب دوں گا. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرو, وہ فرمائیں گے بھائی لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا تھا, تو میں آج اللہ کو میں کیا جواب دوں. راستہ بتلایا کہ اس جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس اس مسئلے کا حل ہے. سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آ کر عرض کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے. اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا غصہ بہت زیادہ ہوگا. اللہ پاک اپنے نبی سے فرمائیں گے آج کون ہے میرے سامنے حساب دینے والا. آج کوئی آدمی کسی کو بلا لے حساب دینے کے لیے تو آدمی کانپتا ہے کہ بھائی میں کیسے جا کے حساب دوں. وہاں سارے افسر بیٹھے ہیں, سارے وکلاء بیٹھے ہیں, جج بیٹھے ہیں, سارے آفیسر بیٹھے ہیں, میں ان کو کیسے جا کے جواب دوں. حالانکہ آدمی ان کے سامنے جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. جب کوئی آدمی جھوٹ بولے گا اللہ اس کے سامنے آئینہ کر دے گا, ہاں دیکھ بھائی یہ تو نے کرتوت کیا دنیا کے اندر, تو میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے, کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کون ہے آج مجھے حساب دینے والا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑیں گے, اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے, لو یہ اللہ کی ذات ان سے حساب دینا شروع کرو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ان کا غصہ فوراً اللہ کی ذات کا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, یہ مقام ایسے نہیں ملا, اس کے پیچھے داستان ہے, قربانیاں ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مارے کھائی ہیں, یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے مکے مارے, جوتیاں ماری. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس نبی کا ساتھ کیوں دیتے ہو. جب ہوش آیا تو پھر اس نبی کے ترانے گا رہے ہیں, پھر اس نبی کی فکر ہے کہ بھائی وہ میرے نبی کہاں ہیں. والدہ کھڑی ہیں دودھ کا پیالہ لے کر, شہد کا پیالہ لے کر, بیٹا کچھ کھا لو. فرمایا نہیں, جب تک میں اپنے نبی کو نہیں دیکھوں گا مجھے سکون نہیں ملتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے بہت سارے مسائل کو حل فرما دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو آج ہمیں کوئی مسائل بتلانے والا نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کو غسل کیسے دینا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کو جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس سے انہی کپڑوں کے اندر جو غسل دیا جاتا ہے, اور نبی کے لیے کوئی خاص عمدہ لباس نہیں جو تیار کرایا جاتا ان کے اندر جو غسل دیا جائے, ان کو کفن دیا جائے, نہیں, بلکہ ان کی جو چادریں ہیں انہی کے اندر نبی کو غسل دے دو, انہی کے اندر جو نبی کو جو کفن دے دو. اور فرمایا کہ نبی جس جگہ پر فوت ہوتے ہیں, اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا نبی کو دفن کہاں پر کرنا ہے, مدینہ میں کرنا ہے, مکہ میں کرنا ہے, کسی اور جگہ کرنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبی سے سنا کہ جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوتا ہے نبی کا روضہ, نبی کی قبر اسی جگہ بنتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روضہ جو ہے وہ قبر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ جو ہے اسی جگہ انتقال ہوا، اسی جگہ آپ کے جو ہے وہ قبر بنائی گئی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو حل فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ کوئی مال دولت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے۔ ان کی جو وراثت ہوتی ہے یہ جو مال و دولت کے حساب سے ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ تو سیدھا جو وہ مال و دولت ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر ہو جاتی ہے، وہ کسی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحابہ کرام کے اندر جو جتنی بھی یہ ان کی پرابلم تھی، جو تکلیفیں تھی، پریشانیاں تھیں، سارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرما دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ مقام ایسے نہیں عطا فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، وہ کہتا چلو قاری صاحب، ہم نے بڑے دیکھے ہیں مولوی جو آج جا کر نماز پڑھو، ہم دوسری جگہ اس کے دروازے پر نہیں جاتے، ہم کہا جائے جہنم میں جاتا تو ہمیں کیا تکلیف ہے۔ لیکن نبی کتنی بار ایک آدمی کے دروازے پر گئے، اپنے چچا کے پاس گئے، چچا کلمہ پڑھ لے، نہیں بات مانی، پھر دوبارہ گئے، چچا کلمہ پڑھ لے، نہیں بات مانی، پھر تیسری بار گئے، چوتھی بار گئے، کتنی بار گئے، چچا کلمہ پڑھ لے، ایک آدمی کے پاس، اس لیے کہ سینے کے اندر ایک غم تھا، ایک فکر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیے کی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ درد اور فکر تھا کہ لوگ کیسے مسلمان ہو جائے، لوگ کیسے دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے یہودی کا ہے، لیکن فرمایا میرا امتی ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جا رہا ہے۔ آج ہم نے کبھی کسی کی فکر کی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے یہاں پر ہم کہتے ہیں آبادی یہاں نہیں ہے۔ اگر یہ سارے لوگ مسجد آنا شروع ہو جائے نا جی، ہمارے علاقے میں 2 مسجد آس پاس ہیں، تو دونوں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے آپ کو، اتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان مسلمان بھائیوں کی فکر کون کرے گا؟ جب میں فکر نہیں کروں گا، آپ فکر نہیں کریں گے، تو ان مسلمان بھائیوں کو مسجد میں کون لے کر آئے گا؟ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، صحابہ والا وہ غم، صحابہ والی فکر ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ہمارے سارے مسلمان کامیاب ہو جائیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ کوئی آدمی دوزخ میں نہ جائے، سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنتے عطا فرما لیں۔